السلام علیکم سیکنڈ وائف فیملی، کیا حال ہے جی آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے خوش باش ہنستا اور مسکراتا رکھے اپنے حفظ و ایمان میں۔ اور یہ ہے جی ہاسپٹل کی ویڈیو۔ میری سوکن کا کل آپریشن ہوا تھا، پتھے میں پتھری کا آپریشن تھا، ٹھیک ہے۔ کتنے عرصے سے ان کے پتے میں پتھری تھی، جب بھی جاتے تھے ڈاکٹر کہتے تھے اس ٹائم آئے ہو اس ٹائم آئے ہو، سویلنگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کل ان کا پتے جب آپریشن ہوا ہے تو آج جمعے والے دن ان کو چھٹی ہو جانی تھی ہاسپٹل سے، لیکن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ وہ اس طرح کے جب وہ اٹھی ہیں واش روم جانے کے لیے گر گئی، بے ہوش ہوگی، ہاتھ پاؤں بھی پیلے ہو گئے اور وامٹنگ نہیں ٹھہر رہی، بار بار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا صرف کہوا دینا ہے، کہوا دیا تب بھی وامٹنگ، پانی پیا تب بھی، جوس پیا تب بھی، مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی۔ تو اچانک صبح پھر جب ہسبینڈ رات کو گھر آ گئے تھے، ان کے پاس ان کی بہنیں تھیں، تو صبح کال آئی کہ آپ ہاسپٹل میں آؤ جلدی، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گیا۔ تو پھر مجھے ہسبینڈ، ویسے بھی میں نے جانا تھا ان کو دیکھنے، آج جمعہ تھا، میں نے جانا تھا، تو ہسبینڈ کہتے تم ابھی ساتھ چلو۔ میں نے کہا چلو آپ جلدی، آپ کا جانا سب سے زیادہ ضروری ہے، میں خیر ہے میں دن کو آ جاؤں گی، ادھر سے رکشے میں بیٹھوں گی، پاس ہی ہے، آ جاؤں گی۔ کہتے ہیں نہیں تم میرے ساتھ ہی چلو۔ پھر ان کے ساتھ میں صبح ادھر چلی گئی، تو جا کے دیکھا تو ہاں واقعی ان بیچاری کی طبیعت خراب تھی۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اور میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ پاک اس کی ماں کو بھی صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ سب کے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو، ہسپتالوں میں جو بھی مریض ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، اللہ پاک ان کو جلدی صحت یاب کرے، اپنے گھر میں واپس لے آئے، اپنے پاؤں پہ واپس کھڑا کرے۔ یقین کریں محتاجگی بہت بری چیز ہے، بھلے وہ بہن کی ہے، ماں کی ہو، مطلب اب ماں بیٹی کی محتاج ہو، یا بیٹی ماں کی محتاج ہو، یا بہن کی ہو، بھائی کی ہو، تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک اپنے سوا، میں کہتی ہوں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کریں۔ اور یقین کریں کہ میں ایسی سکون ہوں، میرا دل ایسا ہے کہ میں ہرگز بھی بد دعا نہیں مانگتی ان کے لیے، کیونکہ ان کے 4 بچے ہیں، اور میں تو صاف کہتی ہوں کہ ان کے جوان 4 بچوں کو میں نہیں سنبھال سکتی۔ گھر کے کام ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کی شادیاں، بچوں کی پڑھائیاں، بچوں کے جہیز، بچوں کی بریاں، بہو کو لانا، یہ سارا کچھ مطلب میں نہیں کر سکتی، اپنی ماں ہی کر سکتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اللہ پاک ان کو جلدی سے صحت دے، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی اور واپس آئیں، وہ اپنا گھر سنبھالے، اور پھر میں جاؤں اپنے بچوں کے پاس کل۔ میری سسٹر ایک ہے، وہ پوچھ رہی تھی میں نے کب جانا ہے، تو وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہاسپٹل میں آپ نے مجھے آج دیکھ لیا ہے، تو ویڈیو بھی ابھی میں بہت لیٹ ڈال رہی ہوں، تو ویڈیو ڈالنا بھی ضروری تھی۔ تو میں نے انشاءاللہ یہ ہسبینڈ کی وائف کو کل امید ہے چھٹی ہو جائے گی ہاسپٹل سے، تو اپنے گھر آ جائیں گی، اور پھر جب وہ ذرا سا چل پھر سکیں گی، اور مطلب ان کی بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں 2، وہ ان کے ساتھ ہیلپ کر لیں گی، تو پھر میں انشاءاللہ چلی جاؤں گی۔ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں، میں روزے کہیں بھی نہ رکھوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے روزے اپنی بھابھی کے گھر میں ہی رکھنے پڑیں گے تھوڑے سے۔ سچی بات بتاؤں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں روزے سارے ہی وہاں اپنی بچیوں کے پاس رکھوں، لیکن رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کہو گے کہ میں کیا رمضان کی بات کرتی ہوں، مطلب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر میں ایسے موقع پر جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو ہی یاد کرتی ہوں۔ اچھا کوئی نیو ہے میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ میری ویڈیو آگے جا سکے، اور لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میرا اور بھی دل کرتا ہے ویڈیو ڈالنے کو،
تو میری ویڈیو آگے جا سکے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ زندگی گزار سکوں. یہ میں نیو سبسکرائبر جو نیو لوگ ہیں ان کو بتا رہی ہوں. مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں، ورنہ تھوڑی آدھی عمر گزر گئی، آدھی رہ گئی، وہ اس نے ایسے ہی گزر جانا ہے. تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ سب کی ماؤں کو اللہ پاک سلامت رکھے. کہتے ہیں نا، دشمن مرے تے خوشی نہ کرو تے سجنا بھی مر جانا. تو ہسبینڈ کی وائف میری دشمن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. وہ پہلی بیوی ہے، میں دوسری بیوی ہوں. تو میں مجبوری میں یہاں پر آئی ہوں. مطلب ان کی ہسبینڈ کی دیکھا جائے تو مجبوری نہیں تھی دوسری شادی کرنا، صرف اپنا شملہ ہی اونچا کرنا تھا، اپنی ناک اونچی کرنی تھی. آج ہاسپٹل میں بھی میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. ظاہر ہے ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز ہو جاتی ہیں، جو بھی مطلب ہاسپٹل والی ہوتی ہیں، جو بھی ساتھ وہ آئی ہوتی ہیں مریض کے، تو پوچھتی رہتی ہیں یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے. تو میرا پوچھ رہی تھی تو جو میری سوکن کی بہن ہے وہ کہتی ہے ہماری بھابھی ہے. اس نے نہیں کہا بھابھی، ویسے ایسا میں بھابھی لگتی ہوں اس کے کزن کی بیوی. تو جنت جو ہے وہ بار بار پاپا پاپا کر رہی اپنے پاپا کو، اور مجھے مما مما. تو پھر وہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ یہ کیا آپ ان کی بھابھی ہیں، تو یہ مطلب یہ اس بندے کو کیوں پاپا پاپا بلا رہی ہے، تو آپ کو مما. پھر میں ہی کہا، میں نے کہا ہاں جی میں ان کی جو مریض ہے ان کی میں سوکن ہوں. تو وہ کہتی ہے اچھا تھا بھی میں کہوں کہ یہ ساری کزنیں ہیں. مطلب میری نند بھی وہیں پہ تھی ہاسپٹل میں، جس کے بدلے میں میرے ساتھ یہ شادی ہوئی ہے، جس پہ سوکن آئی تھی. اور ساتھ میری سوکن کی بہن بھی وہیں تھی. تو سوکن بھی مطلب تھی، ساری کزنیں تھیں. تو کہتی ہے میں تب بھی کہوں کہ یہ ان کے نقش اور ہیں اور آپ کے ہور ہیں، تو آپ تو چینج لگ رہی ہو. ان کی بھابھی بہن تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی شکل سے، تو کزن وغیرہ نہیں لگ رہی. تو پھر میں نے کہا ہاں جی میرا ان کے ساتھ یہ رشتہ ہے. تو اچھا جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی ہوتی. میں کہتی ہوں نہیں میری 3 بیٹیاں ہیں. اگر پھر میں 3 اچھا وہ کہاں ہیں، کدھر پڑھتی ہیں، تو پھر میں جھوٹ اس لیے نہیں بولتی. میں کہوں کہ وہاں میں زیادہ اس میں بھی نہیں جاتی گہرائی میں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 پہلے ہسبینڈ کے پاس ہیں یہ وہ. لیکن میں کہتی ہوں ہاں جی میری 3 ہی بیٹی ہیں. اگر میں کہوں میری ایک ہی بیٹی، میں کیوں کہوں میری ایک ہی بیٹی ہے، میری 3 ہی بیٹی ہیں. ساتھ جو بھی سسرالی رشتہ دار ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم بتانا چاہتی ہو کہ تمہاری یہ دوسری شادی ہے، یہ وہ. میں نے کہا یہ نہیں بتانا چاہتی، میں یہ بتاتی ہوں کہ میں جھوٹ بولوں گی میری ایک بیٹی ہے، کیوں میری وہ 2 بیٹیاں نہیں ہیں جو ادھر ہیں، وہ بھی تو میری بیٹی ہیں نا. تو میں کیوں جھوٹ بولوں، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں. اور میں اتنی اچھا میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ کل شب برات کی رات تھی. تو آپ سب کی کیسی گزری، کیسے کس نے کیا نوافل پڑھے، کیا دعائیں مانگی، کیا مجھے یاد رکھا ہے کسی نے دعاؤں میں کہ نہیں یاد رکھا. اور میں اتنی بھلکڑ ہوں، مجھے یہی نہیں یاد رہا. کل ہسبینڈ کی وائف کا آپریشن تھا تو وہ بھی وہاں ہی تھے، سب ہی وہاں تھے. میں گھر میں تھی ان کے بچوں کے ساتھ، لیکن دعا کے لیے پکانے کے لیے چیزیں پوری نہیں تھی. اور مجھے بالکل میرے دماغ میں نہیں رہا. دیکھیں میں کتنی پاگل ہو چکی ہوں کہ دعا کس دن کرتے ہیں، جس دن شب برات ہوتی ہے اس دن یا اس سے اگلے دن. مطلب 15 کی جب مغرب کے بعد 15 شروع ہوتی ہے نا، اس ٹائم کرتے ہیں یا آج کے دن کرتے ہیں. کل شام کو کرنی تھی یا آج، تو میں سمجھ رہی تھی آج کے دن کرتے ہیں. حالانکہ میں جہاں میری پہلی شادی ہوئی تھی تو میں ایسے موقع ہوتے تھے تو مطلب چاول بناتی تھی، نیاز بناتی تھی، پھر بانٹتی تھی، سارے محلے میں دے کر آتی تھی، تو سب کچھ کرتی تھی. کہ میں ادھر آ کے اتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، کیوں یہاں پہ کبھی کچھ کیا نہیں نا. جب میں کرائے پہ تھی میں ہسبینڈ کو کہتی ہوتی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے،